الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد الأولين والآخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر
وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. باغ عرب کی بلبلیں رنگین نوا کہوں باغ عرب کی بلبلیں رنگین نوا کہوں احمد کہوں مصطفیٰ کہوں خیر البشر کہوں کہ حبیب خدا کہوں. میں اس فکر میں ہوں کہ تو ہے کیا اور میں کیا کہوں. لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہیں لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہیں تو وہ ہے کہ تیرا رتبہ سب سے عظیم ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا. کیوں نہ ہو معزز اسلام تمام دینوں میں کیوں نہ ہو معزز اسلام تمام دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے. محترم و مکرم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ملکانی دامت برکاتہم العالیہ 6 ربیع الاول 1445 ہجری 23 ستمبر سن 2023 سیٹا روڈ رحمانی نگر قدیم دینی درسگاہ مدرسہ اسلامیہ تاج الہدا شیخ الحدیث استاد العلماء
حضرت مولانا غلام رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر میں اور آپ اس پروقار پروگرام میں جمع ہیں. سالانہ دستار فضیلت کا یہ پروگرام اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اس دینی ادارے اور تمام دینی اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ہر سال آپ کے اس سالانہ پروگرام میں میں اس نیت سے حاضر ہوتا ہوں کہ یہاں کی حاضری کل قیامت کے دن نجات کا سبب بنے. طلبہ کرام کے سر پر دستار کتنا مبارک موقع اور کتنا مبارک گھڑی اور ساعتیں. رحمانی نگر سیتا روڈ والوں، آج اس عظیم پروگرام میں میں اور آپ خالی نہیں جمع، آسمان سے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں. ہر گلی، ہر محلہ، ہر برادری، ہر چوک، ربیع الاول کا مہینہ، آقا کی آمد کی بہاریں اور خدا کے قرآن کی بہاریں. سفر میں نے کیا، تھکے ہوئے آپ ہیں. کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ آج یہ بولیں گے، آج آپ نہیں بولیں گے، آج ان کی باری ہے. بولیں سبحان اللہ. یا میں اونچا سنتا ہوں یا آپ آہستہ بولتے ہیں؟ آواز بلند بولو. غلامان محمد بولیں، آقا کے دیوانے بولیں، سرکار کے متوالے بولیں، تمام برادریوں والے ہاتھ بلند کر کے بولیں. ربیع الاول کا مہینہ اور قرآن کی بہاریں. سیتا روڈ والوں، دو نعمتیں جہاں اللہ نے کروڑوں نعمتیں عطا فرمائیں. ہاتھ نعمت، آنکھ نعمت، زبان نعمت، چہرہ نعمت، پورا جسم اور وجود نعمت، دنیا میں آنا نعمت، زندگی گزارنا نعمت، مال متاع، کوٹھی بنگلے، زمین بنی جائیداد، جہاں یہ نعمتیں وہاں دو وہ نعمتیں جن کا ساری زندگی تو اور میں شکر ادا نہیں کر سکتے. توجہ ہے؟ چو سبحان اللہ. گرجی چو سبحان اللہ. دو نعمتیں، دل کھولو، دل کی تختیوں پر لکھ کر لے جاؤ. دو نعمتیں میری طرف نہارو، میری طرف دیکھو. دو نعمتیں. ایک نعمت ملی سونا نبی، دوسری نعمت ملی سونا قرآن. سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں. دو نعمتیں، نبی نبیوں کا سردار ملا، قرآن کتابوں کا سردار ملا. فرمایا میرے سونے زمین میں نے بنائی، زماں میں نے بنائے، مکی میں نے بنائے، مکہ میں نے بنائے. چاند میرا، زمین میری، مکہ میرا، مکی میرے، فلک میرا، چاند میرا، ستارے میرے، ندی نالے میرے، جھرنے میرے، گلاب میرا، چمیلی میری، ساری کائنات میری. لیکن سونے آج تیری باری ہے. بنانے والا میں خدا، بننے والا تو مصطفیٰ. آدم میں نے بنائے، نوح میں نے بنائے، موسیٰ میں نے بنائے، یوسف میں نے بنائے، شعیب دانیال میں نے بنائے. لیکن آج سونے تیری باری ہے. بنانے والا میں خدا، بننے والا تو مصطفیٰ. بول تو صحیح، جیسا تو بولے میں رب تجھے ویسا بناؤں. ساری کائنات میں رب نے بنائی، میں رب نے سجائی.
رات میری، دن میرا، ستارے میرے، فلک میرا، عرش میرا، جنت میری، باغ و بہار میرے، ساری کائنات میری، لیکن آج سونے تیری باری ہے، بنانے والا میں خدا، بننے والا تو مصطفیٰ، بول تو صحیح، جیسا تو کہے میں رب تجھے ویسا بناؤں۔ یہاں جمع ہونے والوں، مولانا غلام رسول کی دعوت پر آنے والوں، بس زبان حال یوں کہا میرے مولا مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو، کائنات کو بنانے والے، جبلوں کو بلند کرنے والے، سمندر کو طغیانی دینے والے، ہواؤں کو چلانے والے، برسات کو برسانے والے، کھیتیوں کو پیدا کرنے والے، پھر ایسا بنا انگلی میری ہو، چاند تیرا ہو، اشارہ میں کروں، چاند پھٹ کر کے دو ٹکڑے ہو جائے۔ فرمایا میرے مولا مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو۔ مولی غلام رسول سے سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ رب جس سے چاہے کام لے، رب کی تقسیم ہے۔ کسی کی محنت زمین بنی، کاروبار تجارت پر لگے، اور کسی کی محنت خدا کے قرآن پر لگے۔ سروری کائنات امام الانبیاء ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے۔ ربی کے معنی بہار کے ہیں، ربیع الاول پہلی بہار۔ یہاں جمع ہونے والوں، قرآن کی محفل میں آنے والوں، مہینہ ربیع الاول کا، لیکن تاریخ پیدائش، تاریخ میلاد، تاریخ ولادت، کوئی کہتا 8 ربیع الاول، کسی نے لکھا 9 ربیع الاول، کسی نے لکھا 13 ربیع الاول، کسی نے لکھا 8 ربیع الاول۔ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، سرور کائنات امام الانبیاء 8 ربیع الاول کو اس کائنات میں تشریف لائے۔ ربیع الاول کا مہینہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، سرکار کے تشریف لانے کا مہینہ ہے، سرکار کی میلاد کا مہینہ ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں، میں اور میرے اکابرین علماء دیوبند میلاد کے قائل ملیں گے، ولادت کے قائل ملیں گے۔ توجہ کرو، میلاد اور ولادت آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں جمع ہونے والوں، ربیع الاول کا مہینہ، قیصر و کسریٰ محلات کے کنگرے گر گئے، فارس کی چلتی ہوئی آگ بجھ گئی، بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت اودے منہ گر گئے، جہالت ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ظلمتی ظلمت ہے، زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کر رہے ہیں، ننگے برہنہ بیت اللہ کے طواف کر رہے ہیں۔ جہالت کے اندھیروں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ صورتحال یہ ہے، لوٹتے ہیں، پھر کرتے ہیں، تباہی بربادی کا بازار گرم کرتے ہیں، بیت اللہ کے سامنے شراب پیتے ہیں، اگاڑے ننگے بیت اللہ کے طواف کرتے ہیں۔ ظلمت حد سے بڑھ گئی، اندھیرا ہی اندھیرا آ گیا۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، تیرے اور میرے نبی سرور کائنات امام الانبیاء کو اللہ نے مکے میں مبعوث فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ مکہ دنیا کا سینٹر ہے، مکہ دنیا کا درمیان ہے، مکے میں بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ کون سا مکہ ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ سبیل بند کرو میاں، او بھائی ادا پانی بند کرو، مہربانی توجہ ہے۔
مکہ بھی بڑا سونا، میرے محبوب کا مدینہ بھی بڑا سونا۔ مکہ بھی بڑا سونا، مدینہ بھی بڑا سونا۔ تیرے اور میرے نبی کی جائے پیدائش میلاد ولادت مکے میں ہوئی ہے، اور تیرے اور میرے نبی کا ننیال مدینہ ہے۔ مکہ بھی بڑا اعلیٰ، مدینہ بھی بڑا اعلیٰ۔ مکہ بھی بڑا اعلیٰ اور مدینہ بھی بڑا اعلیٰ۔ روشنی روشنی پھیل گئی، اجالا ہی اجالا ہو گیا، سارا مکہ منور اور روشن ہو گیا۔ سید آمنہ کہتی ہے یتیم بچہ پیدا ہوا، عبداللہ میرے محمد کے آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہاں جمع ہونے والوں، تیرے اور میرے نبی کا خاندان بڑا اعلیٰ، حسب النسب بڑا اعلیٰ، بنی ہاشم ہے، بنی قریش ہے، مکے میں جائے پیدائش ہے۔ توجہ کرو، عبد المطلب دادا ہے، حضرت عبداللہ والد ہے، سید آمنہ والدہ ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں، پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا، لوگوں میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک، میری اماں سید آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک، درمیان میں جتنے عورت مردوں کے سلسلے آئے، اللہ نے سب کو پاک کر دیا ہے۔ سید آمنہ کہتی ہے اللہ نے لال دیا۔ میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کیسا دیا۔ سید آمنہ کہتی ہے میں نے نگاہ ماری، میں حیران رہ گئی۔ پیدا ہونے والے بچے کی آنکھوں میں سرما پہنا ہوا تھا، غسل دینے کی ضرورت نہ تھی۔ سرما پہنا ہوا تھا، غسل دینے کی ضرورت نہ تھی۔ میرا سارا حجرہ منور اور روشن، سارے حجرے میں خوشبو ہی خوشبو، سارا حجرہ منور اور روشن۔ سید آمنہ کہتی ہے میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی حیران ہوں، اللہ نے لال دیا، پڑ دیا، بیٹا دیا، اتنا حسین دیا، اتنا جمیل دیا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی ہوں عبد المطلب بھی آ گئے، سروری کائنات امام الانبیاء کے دادا ہے، آپ کی دادی بھی آ گئی، دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وارے واہ، سارے حجرے میں روشنی پھیلی ہوئی ہے، سارا حجرہ منور اور روشن ہے۔ حضرت عبد المطلب کو یہ غم تھا بیٹا عبداللہ دنیا سے چلا گیا، لیکن یہ دیکھ کر خوش ہو گئے، ارے پیدا ہونے والے بچے نے، پوتے نے سارا حجرہ منور اور روشن کر دیا۔ گھر والی آپ کی بڑی حیران، سید آمنہ بڑی حیران، حضرت عبد المطلب بڑے حیران۔ ابھی یہ بات چلی رہی تھی، حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد۔ محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آواز بلند درود پڑھو صلی اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے اور آپ نے درود پڑھا، کیا پڑھا ہے؟ اور جو نبی کو مانتے ہیں سچے وہ درود پڑھتے ہیں۔ توجہ ہے، محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی دادی کہنے لگی عبد المطلب ابھی کہہ رہے تھے میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، اتنا بڑا جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب تم نے یہ نام کیسا رکھا ہے؟ آج سے پہلے میں نے یہ نام بھی کبھی نہیں سنا۔ کہنے لگی محلے والے آئیں گے، علاقے والے آئیں گے، پسگردائی والے آئیں گے، قرب و جوار والے آئیں گے، عبد المطلب نام کا معنی بتاؤ، مطلب بتاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے کہہ دیا میری گھر والی محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔
یہ ہمارے جتنے لوگ ہندوستان سے آئے ہیں، یہ گھروں میں عورتیں فلاں جگہ مت جائیے اور یہ نبی کو نہیں مانتے، ارے جو درود پڑھتے ہیں وہ نبی کو کیوں نہیں مانتے؟ توجہ کرو، جو درود نہیں پڑھتے وہ نبی کو نہیں مانتے، جو درود پڑھتے ہیں نبی کی غلامی کرتے ہیں۔ اور سنو، جنت البقیع کے قبرستان میں جہاں حضرات صحابہ کرام مدفون ہیں، بنات رسول مدفون ہیں، امہات المومنین مدفون ہیں، توجہ کرو، وہیں جنت البقیع کے قبرستان میں سب سے زیادہ میرے اکابر علماء دیوبند کی قبریں ملی، جن کی ساری زندگی آقا کی غلامی میں گزر گئی، خدا کے قرآن کی خدمت میں گزر گئی، سنتوں کے پورا کرنے میں گزر گئی، پوری دنیا میں آئی لینڈ اور فجی سے لے کر جہاں سے سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، دنیا کے چپے چپے میں اگر کوئی جواب نظر آئے گی وہ تبلیغی جماعت نظر آئے گی، اور تبلیغی جماعت، توجہ کرو، مولانا محمد الیاس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ نے آغاز کیا، اور مولانا الیاس کاندیلوی شاگرد ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے۔ کہنا چاہتا ہوں، مدرسے، دعوت و تبلیغ، میدان جہاد، ختم نبوت، ناموس رسالت، جہاں کہیں آقا کا دین بلند ہوتا نظر آئے گا وہاں علماء دیوبند کا بیٹا کھڑا نظر آئے گا۔ فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میری گھر والی محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔ سیتا روڈ والوں، میرے اور آپ کے نبی محمد بھی، احمد بھی، محمد وہ جس کی سارا زمانہ تعریف کرے، اور احمد وہ جو سارے زمانے میں رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ صرف ربیع الاول میں نہیں، پورے مہینے اور پورے سال میں اور میرے اکابرین کا عقیدہ اور نظریہ تو یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک جس نے سونے نبی کی غلامی کی وہ کامیاب ہو گیا، جو آقا کے غلام رہا وہ کامیاب ہو گیا، جو ساری زندگی قرآن کی خدمت کرے، جو ساری زندگی احادیث نبویہ کی خدمت کرے، جو ساری زندگی قال اللہ اور قال رسول کی صدا بلند کرے، وہ تو عاشق رسول نہیں، اور جو صرف، توجہ کرو، 12 ربیع الاول کے دن آئے، گھنگرو پہن کر کہے سرکار کی آمد مرحبا، اس نے کہا یہ ہے عاشق رسول۔ فیصلہ کرو، فیصلہ دل کی آنکھوں سے دیکھو، خود فیصلہ کرو۔ ساری زندگی جو آقا کی غلامی کرے جان دے دے۔ یہاں جمع ہونے والوں عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے پہچانو، حقیقت کو معلوم کرو، تعصب کی پٹی آنکھوں سے ہٹاؤ، خدا کے لیے پہچانو، غلام رسول کسے کہتے ہیں؟ جو ساری زندگی آقا کا غلام بن کر گزارے اور کہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ عقدہ نہ ہوا۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں میلاد عرض کر رہا ہوں، میں آقا کی ولادت عرض کر رہا ہوں، کائنات میں ایسا قوم ہوگا جسے نبی کے آنے کی خوشی نہ ہو، لیکن سیتا روڈ والوں، خدا کے لیے خالی میلاد نہ مناؤ، مقصد میلاد مناؤ۔ آقا اس کائنات میں تشریف کیوں لائے؟ آقا کے اس کائنات میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد پہچاننے کوئی تیار نہیں۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے،
وہ مبارک مہینہ جس میں آقا تشریف لائے. تھک گئے ہو؟ سبحان اللہ نہیں کہتے، سبحان اللہ نہیں کہتے. وہ مبارک مہینہ جس میں آقا تشریف لائے. ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو رشوت چھوڑنے کو پھر تیار نہیں، زنا چھوڑنے کو پھر تیار نہیں، شراب چھوڑنے کو پھر تیار نہیں، بے پردگی چھوڑنے کو پھر تیار نہیں، ضلالت، گمراہی اور تباہی کی زندگی پھر چھوڑنے کو تیار نہیں. ارے ربیع الاول کا مہینہ تجھے اور مجھے تو درس یہ دے رہا ہے کہ خدا کے لیے سوچ کہ میں اور تو اس دنیا میں تیرے اور میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. آقا اس کائنات میں جو تشریف لائے، توجہ کرو، خدا کا قرآن ملا، نبی کی سنتیں ملی، سرور کائنات کی حیات مبارکہ ملی، لیکن آج صرف میلاد منانے کو تیار، لیکن آمد مقصد جاننے کو تیار نہیں، مقصد آمد پہچاننے کو تیار نہیں. خدا کے لیے سمجھو، تیرے اور میرے نبی جو تشریف لائے، ظلمت کے اندھیرے ختم ہو گئے، تاریکی رخصت ہو گئی. توجہ کرو، جو بچھڑے ہوئے تھے وہ مل گئے، جو ٹوٹے ہوئے تھے وہ جڑ گئے، جہالت گئی، اندھیرا گیا. زندہ بچیوں کو زمین میں جو دفن کرتے تھے، انہوں نے بچیوں کو سینے سے لگایا. شراب کے جام جن کے ہاتھ میں تھے پھینک دیے. جاموں کے جو دشمن تھے ایک دوسرے کو بھاکر پا کر کہنے لگے نبی ہمارا ہے، ہم نبی کے. مکے میں تشریف لائے، سید آمنہ کے گھر تشریف لائے. حضرت عبداللہ والد ہے، سید آمنہ والدہ ہے، بنی ہاشم بنی قریش خاندان ہے. سنو، یہاں میلاد ختم ہے، ولادت ختم ہے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ آیا. عمر مبارک 40 سال ہوئی. تیرے اور میرے نبی سروری کائنات امام الانبیاء مکے میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے، سارے مکے کو جمع کیا، اپنے تشریف لانے کا مقصد بتایا، اپنے آنے کا پیغام دیا. سیتا روڈ والوں، میلاد بھی ولادت بھی ربیع الاول کے مہینے میں، اور تیرے اور میرے نبی کی نبوت کا اعلان بھی ربیع الاول کے مہینے میں. کون سمجھے؟ واٹس ایپ میں لگے ہوئے ہیں، میسنجر میں لگے ہوئے ہیں، ہے گوٹ، ٹک ٹاک، کیا کہنا. اپنا موبائل الگ ہے، گھر والی کا الگ ہے، دکان پہ بیٹھ کے کیا پکایا ہے، جو آئے گا وہ تیرے سامنے آ جائے گا، تجھے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. پورے سندھ میں پھرتا ہوں، کوئی علاقہ میں نے چھوڑا ہو. کسی سے پوچھو یار یہ بنی کنجی ہے، صحیح مجھے آ، یہ گاڑی کنجی ہے، صحیح مجھے آ، یہ بلڈنگ صحیح مجھے آ، یہ مسجد صحیح ملا جی آ، یہ قرآن سے ملا جو آ. ملا جانے، مسجد جانے، قرآن جانے، ملا جانے. بنی مجھے، مال مجھا، گاڑی مجھے، موبائل مجھا، ماڑی بلڈنگ کوٹھی مجھے. کھربوں ڈالر لوگوں کے گھروں سے نکل رہے ہیں. ملا کے گھر سے قرآن نکلے، ان کے گھر سے لاکھوں ڈالر نکلے. رب محمد کی قسم، وہ اربوں ڈالر نکلنے والا ناکام ہے، خدا کے قرآن والا کامیاب. سبحان اللہ. منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آت نہیں، گوٹ کے قرآن سگنل پورے آ رہے. یہ سگنل ہی تو پورے نہیں آ رہے. اگر سگنل پورے آتے تو مسجد میں نہیں آتا. اگر سگنل پورے آتے تو مدرسے میں آ کر قرآن، نماز، دین نہیں سیکھتا. جب کچھ پلے نہ رہے نا، گھر والی بھی کہ سنتا تو ہے نہیں، تجھے بتاؤں کیا. پھر کہتا مجھے مسجد لے چلو. خدا کے بندے، جب اللہ نے ہاتھ اور پاؤں میں طاقت، صحت، سلامتی دی تھی، اللہ کے گھر میں نہیں آیا.
یوں نہ سمجھ کہ میں نہیں آ رہا، ارے وہ رب تجھے نہیں بلا رہا، تو ہے ہی ایسا نہیں کہ رب کے گھر آئے۔ خدا کے لیے سوچو، خدا کے لیے یوں نہ سمجھو کہ مسجد ملا کی ہے، قرآن ملا کا ہے، ارے تو نے اور میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جس نے یہ نبی کلمہ پڑھا ہے، قرآن اس کا ہے، مسجد اس کی ہے۔ مکے میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے مقصد آمد بتایا، سرکار نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ سیتا روڈ والوں آمد مصطفیٰ، آمد مقصد مصطفیٰ بیان کرنے لگا، کہا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، سنو سرداروں، رئیسوں، بھتاروں، مکے کے رہنے والوں، عبد المطلب دادا ہے میرا، عبداللہ ابا ہے میرا، بنی ہاشم بنی قریظ خاندان ہے میرا، آج میری 40 سال کی عمر ہو گئی، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوا، آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، تم بتاؤ 40 سال میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ میرے خیال تھک گئے ہو، جو نہیں تھکے وہ کہیں سبحان اللہ، جو نہیں تھکے وہ کہیں سبحان اللہ۔ کہا آج میری 40 سال کی عمر ہو گئی، لیتی دیتی تمہارے سامنے، کاروبار تجارت تمہارے سامنے، شادی بیاہ تمہارے سامنے، بولو بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ یہاں جمع ہونے والوں ابو جہل بولا، ابو لہب بولا، عتبہ اور شیبہ بولا، کہنے لگے صادق ہے تو، سچا ہے تو، امین ہے تو، امانت دار ہے تو، آج تک کوڑی جھوٹی بات تیری زبان سے نہیں نکلی، آج تک غلط بات تو نے نہیں کہی، پورا مکہ کہتا آج تک تیرے جیسا ہم نے دیکھا نہیں۔ پورا مکہ گواہی دے رہا ہے، پورا مکہ۔ کہا میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، تم یقین کرو گے؟ کہنے لگے سونے کیوں نہیں کریں گے، آج تک غلط بات تیری زبان سے نہیں نکلی، آج تک جھوٹی اور کوڑی بات ہم نے نہیں سنی، سچا ہے، صادق ہے، امین ہے، امانت دار ہے۔ فرمایا پھر آؤ میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دلاؤں، جو چاہے دنیا آخرت میں کامیاب بنے وہ کہے قولوا لا الہ الا اللہ، بآواز بلند کہو سبحان اللہ، بآواز بلند کہو سبحان اللہ، بآواز بلند کہو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، علامہ طارق خالد محمود سومرو، نعرہ تکبیر۔ پہلا واز، پہلا خطاب، پہلا بیان، سننے والے مکے والے، خطاب کرنے والے تیرے اور میرے نبی سرور کائنات۔ آواز سے کہو صلی اللہ، محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سننے والے مکے والے، خطاب کرنے والے تیرے اور میرے نبی سرور کائنات۔ رحمانی نگر والوں، کون سرور کائنات؟ عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، سمندر کے قطرے قطرے کے نبی، درخت کے پتے پتے کے نبی، چاند سورج ستاروں کے نبی، ہوا کے نبی، فضاؤں کے نبی، گلاب کی خوشبو کے نبی، چمیلی کی خوشبو کے نبی، مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی۔ سارا مکہ سننے والا، خطاب کرنے والے سروری کائنات امام
کہا میں اعلان کرتا ہوں کہو قولو لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں حاجت روا رب کے سوا، کوئی نہیں مشکل کشا، لات نہیں، عزا نہیں، منات نہیں، بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 بت نہیں، ایک وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں، وہی وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہاں جمع ہونے والوں سارا مکہ سننے والا ہے، میری طرف توجہ کرو، میری طرف نہارو۔ ابو لہب نے پتھر اٹھایا، نعوذ باللہ، میرے اور تیرے نبی کی طرف پھینک کر کہنے لگا، اسی لیے بلایا، اسی لیے جمع کیا، ارے ہم لات عزا منات کو کیسے چھوڑیں گے؟ کہنے لگا نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے، پورا مکہ انکار کر رہا ہے، نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے۔ یہ وہی ابو لہب ہے جس نے آقا کی پیدائی پر لونڈی اور غلاموں کو آزاد کر دیا، کہا گھر میں بھتیجا پیدا ہوا، خوشیاں مناؤ۔ جب اسی بھتیجے نے ربیع الاول کے مہینے میں اپنے آنے کا مقصد بتایا، اپنے تشریف لانے کا مقصد بتایا، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بتایا، کہنے لگا نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے۔ سارا مکہ ایک طرف ہے، تیرے اور میرے نبی سروری کائنات امام الانبیاء خدا کا قرآن مکے کی گلیوں میں سنا رہے ہیں۔ یہ وہ قرآن جو آج تمہارے علاقے مدرسہ تاج الہدا طلبہ کے سر پر دستار پہنائی گئی، بچوں نے خدا کا قرآن سینے میں محفوظ کر لیا۔ یہاں جمع ہونے والوں، یہ خدا کا قرآن مفت میں نہیں ملا، اس قرآن کے پیچھے قربانیاں دی گئی۔ تم سمجھتے ہو کتب خانے سے لیا، تم سمجھتے ہو کراچی کسی بازار سے خریدا، تم سمجھتے ہو دادو کی کسی دکان سے لیا، ارے یہ وہ خدا کا قرآن، کبھی اس کی کہانی، اس کی زبانی سنو تو صحیح۔ آج 14 صدیاں گزر گئی، اوپر 44 سال گزر گئے، میں نے کہا 2 نعمتیں ایسی ملی جن کا ساری زندگی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک سونا نبی ملا، دوسرا سونا قرآن ملا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، آقا میرے حجرے میں تشریف لائے، فرمایا بیٹی فاطمہ پانی کا پیالہ لا۔ فرماتی ہے میں سمجھی پیاس لگی ہوگی، پانی پئیں گے میرے آقا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں پانی کا پیالہ لیے حاضر خدمت ہوئی، قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آقا نے سر مبارک نیچے کر دیا، فرمایا میری فاطمہ میرے سر کی صفائی کرتے، میں مکے والوں کو قرآن سنانے گیا، مکے والوں نے میرے سر پہ گندگی پھینک دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے میں نے رونا شروع کر دیا، میرے ابا نہ سناؤ، نہ سناؤ، نہ سناؤ۔ میں فاطمہ الزہرا سنوں گی، بہن ام کلثوم سنے گی، بہن زینب الرقیہ سنے گی، آپ مکے والوں کو قرآن سناتے ہیں، وہ آپ کے سر پہ گندگی پھینکتے ہیں۔ فرمایا میری فاطمہ تجھے نہیں پتا اللہ پاک بار بار اعلان کرتا ہے محبوب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میں تو چاہتا یہ ہوں تو پتھر کھاتا جا، میرا قرآن سناتا جا۔ آج سیتا روڈ والوں، خیبر سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ کی پہاڑیوں سے لے کر عمر کوٹ چھور تک، ایک ایک علاقہ، ایک ایک گوٹ، ایک ایک شہر، ایک ایک دیہات، آؤ ان مدارس دینیہ کا دورہ کرو، آؤ کبھی ان مدارس دینیہ میں جا کر تو دیکھو، اللہ کی رحمت کی بہاریں صبح سے شام تک مدارس دینیہ میں ملے۔ اتنا بڑا تربیت کا انتظام، تم سوئے رہتے ہو، خدا کے قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا فجر سے پہلے اٹھتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت شروع کرتا ہے، 11:30-12 بجے تک مدرسے میں پڑھائی ہے، ظہر سے عصر تک تعلیم ہے، مغرب سے عشاء تک تعلیم ہے، عشاء کے بعد پھر تعلیم ہے۔ اتنا بڑا تربیت کا انتظام، خدا کے قرآن کا پڑھانے والا
جادو کرنا چاہتا ہے، طالب علم کو راہ نوٹا بھر کر دیتا ہے، استاد کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، پہلی صف میں استاد کے لیے جگہ بناتا ہے، استاد کے لیے بیٹھنے کی جگہ بناتا ہے، استاد خدا کے قرآن کی تعلیم دینے والا، یہاں جمع ہونے والوں اسے خبر ہے یہ میرے قرآن کا استاد ہے، اس کی خدمت کروں گا، اللہ کا قرآن بھی ملے گا، اللہ کی جنت بھی ملے گی۔ تربیت اخلاق ہے۔ یہاں یونیورسٹی اور کالجوں میں کیا ہو رہا ہے تمہیں بھی خبر ہے، مجھے بھی خبر ہے۔ نام اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور، نوجوان بچے اور بچیوں کے ساتھ وہ ظلم، کراچی میں کالج، پڑھانے والی ٹیچروں کے ساتھ ریپ اور ظلم، ایک ایک داستان تاریخ روزانہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ اسکول اور کالج کی یونیورسٹی اور تعلیم میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، میں اسکول اور کالج کی تعلیم کا مخالف نہیں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں خدا کے لیے ذرا موازنہ کرو، یہ مدارس دینیہ، مدارس عربیہ جنہیں روزانہ صبح سے شام تک بدنام کیا جاتا ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں ارے متقی، پرہیزگار، دیندار، بااخلاق، بادب اگر کہیں ملیں گے وہ مدارس دینیہ میں ملیں گے۔ کراچی کا علاقہ ہے گجری، 8 بیٹے، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، کوئی جرمنی میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی ہالینڈ میں، 8 بیٹوں کا باپ مرا، توجہ کرنا، یہ روتے ہوئے گیا، سب کچھ ہے، وہ اولاد نہیں ہے جس کے لیے میں سب کچھ کیا، آنکھیں ترستی ہے میری، دنیا سے رخصت ہوا، ایتی ہوم والوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑا، قبر میں اتارا، ایک بھی بیٹا کاندھا دینے کے لیے باپ کے جنازے میں موجود نہیں۔ یہاں بچہ ہاری کا ہے، دھرکان کا ہے، کھاتی کا ہے، خدا کے قرآن کا حافظ ہے، جنازہ باپ کا ہے، بیٹا مصلی پر کھڑے ہو کر کہتا میرے اللہ ابا ہے میرا، قرآن کی دولت مجھے دلوائی تو اسے جنت عطا کر دے۔ مصلی پر کھڑے ہو کر کہتا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، روتے ہوئے کہتا ابا ہے میرا، مغفرت کی دعا کرتا ہوں میرے مولا، مجھے دنیا میں کچھ نہیں دیا، تیرا قرآن میرے سینے میں محفوظ کروا دیا، آواز آتی ہے نہ رو نہ رو میں رب ہوں، ابھی یہ پہنچے گا نہیں، جنت کے 8 دروازے پہلے کھلیں گے۔ دیہاتی قرآن کا پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن روزانہ اللہ کا قرآن کھولتا اور قرآن کی آیت پر انگلی رکھ کر کہتا تیری کہی ہوئی بات ہے بالکل سچی ہے۔ قبر سے خوشبو آئی، جو پڑھا ہوا نہیں تھا قرآن کی آیت پر انگلی رکھ کر کہنے سے تیری کہی ہوئی بات ہے بالکل سچی ہے، قبر میں خوشبو آئے، جو پورا قرآن قبر میں ساتھ لے جائے اس کا کیا حال ہوگا۔ وعدہ کرو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، بچوں کو قرآن یاد کرائیں گے، انہیں غلام رسول اور تمام مدارس دینیہ مدرسہ تاج الہدیٰ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ برادر عزیز حضرت مولانا طارق خالد محمود سومرو صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں، تفصیل سے ان کا بیان ہوگا۔ شہید اسلام میرے دل اور جگر علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید، آج بھی قبر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، قیامت تک نازل ہوتی رہے گی۔ قرآن کا شہید ہے، ختم نبوت کا شہید ہے، ناموس رسالت کا شہید ہے، مسجد کا سجدے کا شہید ہے، جس کی تمنا لوگ کرتے ہیں کس وقت میں مانگا ہوگا، جب سجدہ کیا کہا سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ نے کہا تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔
اختتامی آخری دعا تک، دعا کے بعد انعام ملے گا. سب تشریف رکھیں گے انشاءاللہ، بیٹھیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں جمعیت علماء کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں گے. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.